بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین اکرام، صحابہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جنہوں نے اپنی مال، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا ملک، اپنا وطن سب کچھ قربان کر کے اپنا چین، اپنا سکون قربان کر دیا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر۔ ان کو کہا جاتا ہے صحابہ۔ اور ان صحابہ نے حضور علیہ السلام کی دعوت کے اوپر لبیک کہا اور اللہ کے دین کو شرق سے غرب تک پوری دنیا تک پھیلا دیا۔ ان کو کہا جاتا ہے صحابہ۔ اور ہمیں جو ایمان کی خیرات ملی ہے، حضور علیہ السلام کی معرفت ملی ہے اور اللہ کی توحید کی خیرات جو ہمیں ملی ہے، جنہوں نے ہمیں یہ خیرات معرفت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے، ان کو کہا جاتا ہے صحابہ۔ اور ان صحابہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میرے صحابہ کے بارے میں برا بلا مت کہا کرو، ان کے بارے میں اچھا ہی گفتگو کیا کرو، اچھا ہی کلام کیا کرو، ان کی خوبیاں ہی بیان کیا کرو، ان کی خامیاں تلاش نہ کیا کرو۔ اس لیے کہ تم میں سے اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کی خاطر اتنا بڑا صدقہ دے کہ ایک پہاڑ جتنا سونا بھی اگر صدقہ کر دے، تو فرمایا کہ میرے صحابہ کے ایک ذرے کے صدقے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، جو انہوں نے اللہ کے دین، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر جو انہوں نے خرچ کیا ہے، تمہارا پہاڑ جتنا خرچ کیا ہوا سونا بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور پھر دوسرے مقام پر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، میرے صحابہ کے بارے میں برا بلا مت کہا کرو، اس لیے کہ تمہارے ساری زندگی کے اعمال، جتنی مرضی نیکیاں کر لو، جتنی مرضی اچھائیاں کر لو، جتنا مرضی خرچ کر لو، جتنی مرضی سخاوتیں کر لو، عبادتیں کر لو، ریاستیں کر لو، جو مرضی کر لو، فرمایا کہ تمہارا ساری زندگی کے اعمال مل کر بھی میرے صحابہ کے ایک لمحے کے اعمال جتنے بھی نہیں ہو سکتے۔ تمہیں اتنے بھی ان کے مقابلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تم ان کے قریب تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ انہوں نے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیا۔ اور یاد رکھیے کہ ایک بات کہ صحابہ کرام بشر تھے، انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سکھانے کے لیے آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تربیت کرنے کے لیے آئے تھے، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے تھے، ان کے کردار کو بدلنے آئے تھے، ان کے رویوں کو بدلنے آئے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شاگرد تھے۔ اور اگر ایک نقطہ یاد رکھیے گا کہ دوران شاگردی استاد کے سامنے شاگرد کئی غلطیاں کرتا ہے، کئی بھول چوک ہو جاتی ہیں، بہت کچھ الٹ پلٹ کر دیتا ہے، لیکن استاد اس کی تربیت کرتا ہے، استاد اس کو بہتر کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جو آخری رزلٹ آتا ہے، پورا سال استاد اس کو پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے، سال کے بعد اس کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، اس میں جب وہ پاس ہو جاتا ہے تو اس کی ساری غلطیوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اس کی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ جو غلطیاں کر چکا ہے، اب رزلٹ اس کا ٹھیک آیا ہے تو اس کی ساری غلطیوں کو نظر انداز کر کے اس کے اس رزلٹ کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ انسان کامل تھا، اس انسان نے محنت کی ہے، یہ اچھا مارکس لے کر پاس ہوا ہے، یہ بہتر انسان ہے۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں۔ جو غلطیاں انسانی بشری کمزوریوں کے تحت ہوئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو معاف فرما دیا اور فرمایا کہ جو میرے مصطفیٰ کی صحبت اختیار کر گیا، اب قیامت تک کوئی انسان ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا، وہ وہی تھے، ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں اچھا سنیں، اچھا بولیں، اچھا کہیں۔
اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی محبت اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتی جب تک ان کے دوستوں کے ساتھ دوستی نہ کی جائے. اور دنیا کا ایک قاعدہ ہے کہ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے اور دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے. صحابہ سے دشمنی اور حضور سے دوستی یہ کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی